اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور آج میں آپ کو بدعت اور سنت کے اندر فرق بتا دیتا ہوں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پورا کرنا۔ سنت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق پورا کرنا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور بدعت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے طریقے سے، موجودہ طریقے سے پورا کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس عمل کے اندر طریقہ ہم نے اپنا اپنایا ہوا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن اگر سنت یعنی عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، طریقہ بھی آپ کا اور آپ کے صحابہ کا ہے، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو آج بہت سے کام ایسے رائج ہو گئے ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ عمل تو دین اسلام سے کسی نہ کسی درجے پر بلکہ 100% درجے میں ثابت ہے، لیکن اس کا عمل کرنے کا طریقہ کار وہ جو ہے ہم نے خود گڑھ لیا ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے گزشتہ رات گزری ہے، اس رات کے اندر کتنی خرافات، یہ پٹاخے بجانا، یہ شرلیاں، یہ موم بتیاں، یہ اگربتیاں، یہ لائٹیں، یہ کون سے اسلام سے ثابت ہے؟ عمل ٹھیک ہے لیکن عمل کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بارہا دفعہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ عمل کے اندر طریقہ اللہ کو وہی پسند ہے جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ کو اپنے نبی کے علاوہ کسی کا طریقہ پسند ہے ہی نہیں۔ ایک صدی پہلے ایک آدمی گزرا تھا، فلاسفر اس کا نام تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ تک پہنچ کر دکھاؤں گا، یعنی اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا، لیکن اس اللہ کو راضی کرنے کے درمیان جتنے بھی میں عمل کروں گا اس کے اندر طریقہ میرا اپنا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں اپناؤں گا۔ ساری زندگی اس نے اور کوئی کام کیا ہی نہیں، عبادات، ریاضات اور مجاہدات کے اندر اپنی زندگی گزار دی، ساری زندگی اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہا۔ لیکن جب وہ مرا، اس وقت کے جو اللہ والے تھے ان کی خواب کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے زمانے میں فلاں فلاں آدمی تھا، وہ اس طرح دعویٰ کر کے مرا ہے اور اس کی زندگی بھی سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے عبادات اور ریاضات میں گزاری ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس کو مرتے ہی جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کو اگر کسی عمل کے اندر کوئی طریقہ پسند ہے تو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور طریقہ پسند ہے۔ اس لیے ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں، اللہ رب العزت ہر کام کو مسلمان کی عبادت بنا دیں گے۔ حرام کاموں کے علاوہ جتنے بھی جائز کام ہیں، ہماری غمی ہے، خوشی ہے، اسی طرح ہمارا روزمرہ کے جتنے کام ہیں، سارے کام اگر ہم سنت کے مطابق کرنا شروع ہو جائیں تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ سارے کے سارے ہم لوگ جو سنت کے مطابق اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اور یہی دین ہے، کوئی مشکل دین نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا